رسول کی وجہ سے سردار اور بڑے سردار بن گئے۔ کون جانتا خالد بن ولید کو اگر وہ کفر میں مر جاتا، وہ سیف اللہ کیسے بن گئے؟ دنیا کا واحد جرنیل، واحد لکھی ہوئی تاریخ میں واحد انسان ہے جس نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی اور ایک میں بھی شکست نہیں کھائی۔ یہ واحد ہے، واحد ایک آدمی ہے، ساری انسانی لکھی تاریخ میں یہ ایک انسان ہے جس نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی اور ایک میں شکست نہیں کھائی۔ یہ کفر میں مرتے تو مر مٹے فنا ہو جاتے۔ یہ غلامی رسول میری تو سیف اللہ بنا۔ عمرہ قضا 7 ہجری میں وہ عمرہ قضا سے نکلے ہیں تو خالد بن ولید ایمان لائے ہیں اور مکے پہنچے ہیں تو آپ نے کہا مکے نے جگر نکال کے ہمیں دے دیا۔ جگر عمرو بن عاص، خالد بن ولید 8 ہجری میں موتا کی لڑائی ہوئی ہے۔ آپ نے روم کی طرف لشکر روانہ فرمایا اور کہا امیر زید ہے، شہید ہو جائے جعفر ہے، شہید ہو جائے عبداللہ بن رواحہ ہے، یہ بھی شہید ہو جائے تو جس کو مرضی بنا لے۔ ایک یہودی کھڑا سن رہا تھا کہ یہ تینوں تو شہید ہو گئے، یہ ہوگا اگر نبی کا اگر بھی یقین نہیں ہوتا ہے۔ بد وقت اتنے پکا علم رکھنے والے کلمہ نہیں پڑھا، ایمان نہیں لائے۔ تو یہ 3000 کا لشکر موتا پہنچا ہے، آگے 1 لاکھ رومن آ گیا۔ اندازہ نہیں تھا کہ 1 لاکھ آ جائیں گے۔ گھبرائے اب کیا کریں؟ عبداللہ بن رواحہ نے کہا ایک تو یقین ہے نا، فتح ملے گی یا موت آئے گی، موت آئے گی تو جنت، فتح ملی تو غنیمت، پیچھے نہیں ہٹنا، چلو بسم اللہ کرو۔ تو میں میدان جنگ میں گیا ہوں، ان شہداء کی قبروں پر بھی گیا ہوں، تو زید آگے بڑے اس پر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے اور ایک دم آپ نے کہا جھنڈا زید کے ہاتھ میں ہے۔ ادھر جنگ شروع ہوئی، ادھر آنکھوں سے اللہ نے غیب کے سارے پردے ہٹائے تو جھنڈا زید کے ہاتھ میں ہے اور آگے بڑھ رہا ہے اور بے جگری سے لڑ رہا ہے اور وہ شہید ہوا اور وہ جنت میں چلا گیا۔ رام نے کہا اب جھنڈا جعفر کے ہاتھ میں ہے۔ جعفر کے نوجوان 33 سال کی عمر، زید اچھی عمر کے تھے، 50 سے اوپر تھے، اور یہ 33 سال کے اور کیا ہوا؟ 3 چھوٹے چھوٹے بچے، اور عبداللہ محمد، بی بی اسما بنت عمیر 21 سال کی عمر۔ تو انہوں نے جھنڈا پکڑا، آگے موت نظر آئی تو کچھ بچے سامنے آئے، بچے ایک دم گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور اپنے گھوڑے کو قتل کر دیا کہ واپس جانے کا خیال ہی نہ رہے۔ فیا حبذا الجنۃ واخترابها طیبۃ وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها كأسرة بعيدة انصابها علي الا خيطها ضرابها وهو آج میں جنت کا مشتاق ہوں، اور جنت کیا عالی شان ہے، کیا میٹھا پانی، کیا مزیدار ہے۔ آج میں روم کو دکھا دوں گا کہ اللہ کے نام پہ کیسے جان قربانی کی جاتی ہے۔ آگے گھسے ہیں، ایک ہاتھ کٹا جھنڈے والا، تو نے جھنڈے کو دوسرے ہاتھ سے سنبھالا، وہ ہاتھ کٹا کٹے ہاتھوں سے یوں سنبھالا، تو نے پیچھے سے 2 ٹکڑے کر دیا تو جھنڈا گرا ہے اور یہ بھی گرے ہیں۔ صاحب نے کہا جھنڈا جعفر کے ہاتھ میں ہے اور وہ آگے بڑھ رہا ہے اور اس نے قتال کیا ہے، وہ شہید ہوا اور وہ گیا جنت میں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ انہوں نے جھنڈا اٹھایا، زید بھی 40 سال سے نیچے تھے لیکن جعفر سے بڑے تھے عمر میں۔ عبداللہ بن رواحہ 40 سے اوپر تھے، انہوں نے جھنڈا اٹھایا ہے، لیکن دونوں میں زیادہ مالدار تھے۔ پہلے مہاجر تھے مدینے والے، تو ان کی 4 بیویاں، باغات، غلام، ایک دم ان کو خیال آیا ان کا، تو کہنے لگے بیویاں سب کو 3 طلاق، باغات سارے صدقہ، غلام سارے آزاد، اب کدھر جائے گا؟ تو جھنڈا اٹھایا، اقسمت یا نفس لتنتهن كارهة او لتطاوعن ان اجلب الناس وشدهن ما لي اراك تكرهين الجنة طالما قد كنت مطمئنة هل انت الا نطفة في شنة۔ یہ اوے ہوئے کیا عجب، میں کہاں سے ترجمہ کروں ان کلمات کا؟ یا نفس الا تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليتي ان تفعلي فعلهما هديتي۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عبداللہ تیرے ساتھی گئے جنت میں، تو رہ گیا پیچھے، ارے چھلانگ لگا، ان کو پکڑ کہیں وہ آگے نکل جائیں تو پیچھے نہ رہ جائے، اور یہ لگائی چھلانگ۔ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، ایک گوٹی منہ میں ڈالی تھی کہ آواز لگی کہ جعفر شہید ہو گئے، تو اندر نہیں گئی، باہر پھینک دی، اور بھوکے آگے بڑھ گئے اور بھوکے شیر کی طرح لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو آپ نے کہا جھنڈا عبداللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ آگے بڑھا اور اس نے قتال کیا اور وہ شہید ہوا اور وہ گیا جنت میں۔ پھر آپ خاموش ہو، سننا پا
اور ادھر کیا ہوا کہ لشکر میں کھلبلی مچ گئی، تینوں سردار شہید ہو گئے، جھنڈا گر گیا۔ ایک شخص نے ثابت بن اکرم صحابی انصاری انہیں آگے بڑھ کے جھنڈا اٹھایا اور بلند کیا کہ جھنڈا پکڑو، جھنڈا پکڑو ورنہ قلم اکھڑ جائیں گے۔ تو لوگوں نے کہا تو ہی پکڑ، تو ہی پکڑ۔ کہا میرے پاس کا نہیں ہے، میں نہیں پکڑ سکتا، کسی اور کو دو۔ تو بیچ میں کوئی بولا خالد کو پکڑاؤ، خالد کو۔ تو آواز ہاں ہاں خالد کو، خالد کو۔ خالد بولے میں نہیں پکڑتا، میں نہیں پکڑتا، میں تو نیا مسلمان ہوں، میں اب 1 سال مشکل سے مسلمان ہے، کسی اور کو دو۔ نہیں خالد، خالد، خالد جو آردنی۔ تو خالد نے جھنڈا پکڑا اور یوں تلوار کو لہرایا۔ تو جب خالد نے یوں کیا تو میرے نبی نے کہا اب اللہ کی تلوار لہرا دو۔ ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ، ادھر انہوں نے یوں کیا اور ادھر میرے نبی نے کہا اب اللہ کی تلوار نیام سے نکل گئی۔ سردار تھا اور سردار بن گیا۔ کئی سردار خاک و خون میں مرا گئے، آج ان کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور وہ نبی کے غلام بنے تو سرداری سے اور سرداریاں مل گئیں۔ پھر خالد بن ولید کے ذریعے سے اللہ نے فتح دی۔ اس دن فرمایا میرے ہاتھ میں 9 تلواریں تھیں، 9، اور آخر ایک یمنی تلوار نے میرا ساتھ دیا اور منہ پھیر دیا لشکروں کا، 3000 کے ذریعے سے 1 لاکھ کا منہ پھیر دیا۔ یہ سیف اللہ کب بنا؟ غلام رسول بن گیا، غلام رسول بن کے سیف اللہ بنا۔ سیف اللہ کی وجہ سے شکست نہیں ہوئی، حالت کفر میں بھی شکست نہیں ہوئی۔ بدر میں یہ شریک نہیں تھے اور احد کی لڑائی میں فتح کرنے والا خالد تھا، شکست ہو گئی، شکست کو فتح میں بدلنے والے خالد تھے کہ جب کافر بھاگے ایک دم تو ابو سفیان نے کہا جانے بچاؤ۔ تو زرار بن خطاب قریشی ہے، کہنے کا خالد اور زرار بن خطاب کٹھے بھاگ رہے چھڑپٹ۔ تو زرار بن خطاب کہتا خالد تیرے ہوئے بھی شکست ہو گئی۔ کہنے کا بھائی کچھ پتہ نہیں کیا بلائیں ہیں جن کا ٹکر ہے، میرے بس میں بھی کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر یوں موڑ کے دیکھا پیچھے بھاگتا لشکر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کرتا۔ انہوں نے یوں پیچھے جو دیکھا تو وہ جو پہاڑ پہ 50 آدمی اللہ کے نبی نے بٹھائے تھے نا وہ اتر چکے، صرف 10 رہ گئے تھے، 40 اتر گئے تھے۔ تو خالد نے کہا کام بن گیا، کہا ابو سفیان میرے ساتھ 100 آدمی کر دے، میں شکست کو فتح میں بدل دوں گا۔ ابو سفیان نے کہا جانے بچاؤ، جانے بچاؤ، خالد کے پیچھے نہ چلنا، جانے بچاؤ۔ خالد نے کہا کوئی ہے میرا ساتھ دینے والا؟ تو 100 آدمی پیچھے آتا ہم ساتھ دیتے ہیں، ان کو لے کر مڑے ہیں۔ اور اب تو سارا نقشہ ہی بدل گیا نا، میں نے پرانے نقشے دیکھ دیکھ کھنگال کھنگال اپنی آنکھوں میں سارا نقشہ بسایا ہوا ہے۔ تو وہ ایک نشے میں سے نکلے ہیں اور اس پہاڑی پر چڑھے ہیں، تو 10 آدمی ان کو ایک پل میں اڑایا ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل جو بعد میں خود بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، انہوں نے عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا اور پیچھے سے آ کر ایک دم 100 آدمیوں جو حملہ کیا ہے تو وہ فتح شکست میں بدلی، سبب خالد بن ولید بنا ہے۔